بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ صاحب، پاکستان کی افغانستان کے مختلف صوبوں کے اندر جو کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ہر روز کسی نہ کسی جگہ پہ جو طالبان کے ٹھکانے ہیں، ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور جہاں جہاں دہشت گرد عناصر جو پاکستان کے اندر مختلف دہشت گرد کاروائیوں کے اندر ملوث ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسامہ صاحب، بھارت جو ہے وہ ہماری جو ان کی جو سدرن سائیڈ ہے، جو پاکستان سے ملحقہ بارڈر کے علاقے ہیں، وہاں پہ مشقیں کرنے جا رہا ہے۔ ایئر فورس جو ہے وہ مشقیں کرنے جا رہی ہے۔ اس چیز کو بھی ظاہر ہے ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے جو 3 مارچ کے بلڈ مون کے اوپر آپ نے گفتگو کر رکھی ہے، اس کی روشنی میں ایک تو تھوڑا سا نقشہ لوگوں کا کلیئر کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور پلس ایک چھوٹا سا چیز، ایک ایڈیشنل بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوتی ہے۔ بورڈ آف پیس کی میٹنگ کے بعد جب سب اچھا ہے کہ گردانیں ناپی جاتی ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویری نیکسٹ ڈے، ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو، کہ اسرائیل کے اندر موجود امریکی امبیسڈر جو ہے اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو کے اندر وہ کیٹاگوریکلی ایک جملہ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیل سے لے کے فرات تک وہ سارا، جس کو اسرائیل کہتا ہے کہ ہاں جی یہ میں نے آ کے بیٹھنا ہے یا میرے علاقے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر ایک طرف بورڈ آف پیس، جس کو بہت سارے لوگوں نے بعد میں بورڈ آف وار بھی کہا، ایک طرف ان کا امبیسڈر اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، دوسری جانب ایران کی جنگ شروع کر دی گئی۔ پھر پاکستان اور انڈیا کے تناظر کے اندر بھی لوگ مختلف قسم کی، مطلب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں آ رہی ہوتی ہیں، بٹ اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر محمد اسامہ علی صاحب جو ہیں وہ ماضی کے اندر چونکہ پریڈکشن کر چکے ہیں۔ ایران سے ایک دفعہ میزائل فائر ہوا تھا پاکستان میں، اس کی پہلے سے پریڈکشن کر رکھی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہوئی، جنگ بند ہونے کے حوالے سے بھی، اور پھر اب ایران جنگ کے حوالے سے بھی اتنی ساری جب پریڈکشنز درست ہو چکی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بیسیوں ایسی چیزیں ہیں جو فنگر ٹپس کے اوپر گنوائی جا سکتی ہیں، تو سما صاحب یہ پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں اور افغانستان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں آتی رہیں کہ جی دونوں مل کے حملہ کرنے والے تھے، کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں۔ سو یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بالکل یہ انڈیا نے کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ ہائی چانسز ہوں گے ابھی تقریباً 22 مارچ تک کہ انڈیا، بلکہ آج کل جب یہ میرا خیال ہے ویڈیو چل رہی ہو یا لگی ہو، یہ بھی دن جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تب بھی یہ ہائی چانسز ہیں، یہ جو 3 مارچ کے بلڈ مون کے بعد۔ اور وہ کیونکہ ہیومنٹیرین سائن میں اپوزیشن میں لگا، اور گرہن ابھی ہم نے 17 کو جو ہیومنٹیرین سائن میں لگا، تو آپ کو یاد ہوگا اس پہ ہم نے پریڈکشن دی تھی کہ بڑے انسانی علمی ہے، دل ہلا دینے والے منظر آپ کو دیکھنے ہیں، اور وہی سب آپ لوگوں نے، یہ 160 بچی، اور پھر ڈفرینٹ اس پہ محاذوں پہ جو اس ٹائم خون ریزی چل رہی ہے، تو وہ بالکل آپ لوگوں کو بھی یہ سب کچھ تقریباً 22 مارچ تک تو اس کی ہائٹنڈ ٹائم ہے جو سب دیکھنا ہے۔ تو اس میں انڈیا بالکل آ سکتا ہے، اور انڈیا کے آنے کے بھرپور چانسز بھی ہیں، اور اس میں ان کے کوئی دیے گئے اہداف ہیں۔ جو میرے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو کوئی ایک ہدف دیا گیا ہے کہ اس ہدف کو پورا کرو تو پھر ہم بھی آ جائیں گے اگر تم نے اس کو اچیو کر لیا، جیسے ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں اس طرح سے انہوں نے کچھ کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے بی ایل اے کو بھی بلوچستان میں کچھ ہدف دیے ہیں کہ اگر یہاں تک آ گئے تب ہم آئیں گے۔ تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، تو اس لیے انڈیا کی جو ڈیٹس ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ یہ ٹارگٹ اپنا اچیو کریں گے گیون دیا ہوا، تب انڈیا انٹروین کرے گا۔ اور آپ کو یاد ہے ہم نے یہی ایریا بتایا تھا کہ اب جب بھی کبھی کچھ ہوگا تو یہی پنو عاقل، رحیم یار خان اور یہی سندھ والی سائڈ اس دفعہ زیادہ کریٹیکل ہوگی، اور ادھر ہی مشقیں جاری ہیں اس وقت جو آپ جن مشقوں کی بات کر رہے ہیں، اور وہیں اس ٹائم ایئر سپیس بھی بند ہے، اور نوٹم بھی جاری ہوئے ہیں، اور جو ہم نے بھی بند کر دی ہے انہوں نے بھی بند کر دی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک سرپرائز کے لیے ہے، اس دفعہ کی ایکسرسائزز یا مشقیں ایک سرپرائز کے لیے ہیں،
اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ ہم افغانستان کی جو آپریشن کے بعد یہ پاسبلٹی ہے کہ پھر ہمیں مجبوری بن جائے کہ ہم انڈیا کو بھی سیدھے ہو جائیں. اور اس ٹائم پہ جب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مارز راہو جب کٹھے ہوں گے 22 مارچ کا دن بڑا امپورٹنٹ رہنے والا ہے دنیا کے لیے, تو ایک ایلوژن, دھوکہ, مس کیلکولیشن بھی ہوگی عسکری حلقوں میں دنیا کے جہاں بھی کوئی فوجیں لڑ رہی ہوں گی. اور جو اس میں یہ مت سوچیں کہ انڈیا پاکستان جنگ نہیں ہوگی یا ٹلے گی, یہ ٹلنے کے لیے نہیں, یہ ہولڈ پہ تھی, اس نے شروع ہونا ہے اور اس نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. جو مودی چکر لگا کے آیا نیتن یاہو کے پاس, ان کا ذہن یہ ہے کہ سندھ ہم لیں, بلوچستان انٹرنیشنل قوتوں کو دیں, اور روڈ ایران سے کاٹتے ہوئے شام سے ہوتے ہوئے سیدھی اسرائیل کو کنیکٹ کریں. یہ مشن ہے مودی کا. اور یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے یہ جو مذہبی ہیں شیعہ اور سنی ان کے خلاف جنگ کا ایک الائنس بنایا ہے, اور ابھی ہم جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی جو خواب ہیں وہ یہیں سے ہی نکلنے ہیں, سندھ سے ہی. سندھ کو, بلوچستان کو, ایران کے کچھ حصے جدھر یہ اب کرد گھسائیں گے, جو یہ باتیں آپ سن رہے ہیں, اور وہاں سے شام پہلے کیپچر کر چکے ہیں. وہ ابھی پچھلے دنوں خود ہی اتر گیا تھا یاہو جو ہے اپنے جہازوں کے ساتھ شام میں, نہ پوچھا نہ بتایا پہنچ گیا. مطلب وہ تو اپنا ٹیریٹری کی طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے شام کو. تو ایگزیکٹلی اب رہ گئے ایران اور پاکستان درمیان میں. تو انڈیا کی پوری اب پلاننگ یہ ہے, جو ادھر مشقیں ادھر کا ہونا اور یہ سب, کہ آپ کو کبھی بھی یہ سرپرائز جنگ جو ہے وہ اچانک ٹریگر ہوگی. اور مشن ایک ہی ہے کہ سندھ, انڈیا کا جو ذہنی جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر اور سندھ ہمارا, پنجاب کو ویک کر دو. اور طالبان کو قیمت دی گئی ہے کہ آپ کی ڈیورنٹ لائن مانتے نہیں ہو, یہ کے پی کے اور آپ کا, تو وہ آپ رکھو. بلوچستان ٹرمپ, معدنیات, منرل, اسرائیل ٹرمپ بلوچستان کو سوچتے ہیں ایران کے کان پہ بیٹھنے کے لیے بھی, اور ایک روڈ بنانے کے لیے بھی. اور سندھ والوں کیا ہے, وہ سندھ کا کیا ہے کہ سندھ پہلے کون سا مطلب کوئی اچھے ہاتھوں میں ہے, وہ ان کے چلا جائیے, انہوں نے تو جی حضور ہی کرنا ہے. ایسے ہی ہاتھ جوڑ جوڑ کے تو ابھی مل رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو بہت قریب ہے. بلکہ اب تو آپ کے خیال پنجاب میں بھی یہ کلچر شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے آپ کے لیڈر بڑی بڑی ہائی پوزیشنز کو آپ یوں سلام کرتے دیکھتے ہیں. تو وہ خیر سندھ میں تو یہ پہلے ہی ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ اصل میں ان کا پلان ہے جو اس خطے کے لیے, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی. یہ شروع ہو چکا. اب بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, مطلب آپ بی ایل اے کو دیکھ رہے ہیں, طالبان کو دیکھ رہے ہیں, تو اب بس رہ گیا سندھ اٹیک, تو چلو پھر وہ بھی اسی ٹائم میں دیکھ لیں گے. تو پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ مودی کی جپھی, بلکہ وہ اس کی بیگم تو اس کو جپھی ڈال رہی تھی, وہی جھیپ گیا تھوڑا سا مودی. تو اس نے تو یاہو نے تو سب پیش کیا, سمجھ لو اس کو پورا, وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے ادھر کے سرائکیوں کے علاقے میں بھولوں, اس کو تو بالکل ویسے بنا کے اس نے یس کر کے بھیجا. تو مودی پورے خواب دیکھ رہا ہے. لیکن آپ کے لیے میں بتا دوں, یہ سارے اس وقت کے حکمران یاہو سمیت, ٹرمپ سمیت, یہ ریپلیس ہونے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی نئی قیادت دنیا کو ملنے والی ہے, پاکستان میں بھی, افغانستان, انڈیا, ہر طرف ایک نیا بلڈ ٹیک اوور لینے والا ہے. اس کی ڈائریکشن اور اس کی جو رینائنسنس کہہ لیں اس دور کی, کہ ایک نیا دور, ایک نئی ابتدا, ایک نئی شروعات, وہ ہر لیول پہ آپ کو ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اسٹرالوجیکلی سیٹرن اپنا آخری فیز پورا کرے گا جون 2027 میں, اور ایریز میں جائے گا. ایریز میں فرسٹ ہاؤس میں نئی ابتدا, نئی محنت. اب وہاں ایک بات میں نے اگلے دن کی تھی, یا عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ جون 2027. کیونکہ 60-70 کی بنیاد آپ نے سنی ہوگی کبھی, تو یہی ہوتی ہے کہ سیٹرن فرسٹ ہاؤس میں آ جائے. تو سیٹرن ایریز میں آ گیا, یعنی کہ عوام پہ آ گیا. ایریز فرسٹ ہاؤس, منڈین اسٹرالوجی میں یہ عوام کا گھر ہے, فرسٹ ہاؤس کسی بھی ملک کی پبلک ہوتی ہے. تو اس پہ سیٹرن کا آنا, سیٹرن پہاڑ ایک خود وزنی پلانٹ ہے, دوسرا اس کو اسٹرالوجی میں لیتے بھی اسی طرح سے پہاڑوں سے. تو یہ سمجھ لیں کہ یا عوام پہ پہاڑ یا عوام پہاڑوں پہ, ایسے حالات بن جائیں گے جون 2027 تک. تو اس لیے یہ جنگ اپنے پراپرلی اب آگے بڑھے گی, تیزی سے اہداف حاصل کرتی ہوئی. لیکن ہوگا یہ کہ ایران
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस सब में एक सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और हर तरफ ये जो आपके बलूचिस्तान का हाल है, जो आपके केपीके का हाल है, यही इंडिया में हर तरफ होने वाला है, यही बांग्लादेश में, यही ईरान में, ये सारा खिता इसी उसको जो है जैसे कहते हैं ना सिविल वॉर कंडीशन को फेस करने जा रहा है। राइट। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बड़ी तफसील के साथ आपने ये सारा मामला जो है वो नाजरीन के सामने रखा। नाजरीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे है। मजीद आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतालिक किसी भी मामले में रहनुमाई के लिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।